میرے کو جنازہ دے دیا, ایک طرف سے ہوتا نا آدمی کندھا دیتا ہے, 4 کندھے ہوتے نا, میں نے پہلے کندھا دیا, اب مجھ سے کوئی لے ہی نہیں رہا جنازہ. تو پاگل ہو گیا, اٹھا کے یار. کیا کیا تو نے؟ میں نے بانس لے کے جنازہ کھڑا کر دیا. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں مارا اس کو. اولاد اللہ پاک کی ان نعمتوں میں سے ایک ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. اولاد کو دیکھ دیکھ کر والدین جیتے ہیں اور ان کے لیے لاکھوں سپنے سجاتے ہیں, انہیں اپنے بڑھاپے کا واحد سہارا قرار دیتے ہیں. لیکن جب اللہ پاک اس نعمت کو دینے کے بعد واپس لے لیتا ہے تو والدین جیتے جی مر جاتے ہیں, ان کی جینے کی امید ٹوٹ جاتی ہے. ایسا ہی کچھ مرحوم کامیڈین عمر شریف کے ساتھ ہوا, جن کی جوان سال بیٹی ہیرا شریف کی دردناک موت نے عمر شریف کو اندر سے توڑ ڈالا تھا. ہیرا شریف کی وفات کی ان دردناک حالات میں ہوئی بیٹی کی وفات کے صدمے نے عمر شریف کا کیا حشر کیا اور وہ کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے بیماریوں کی آماجگاہ بن گئے, یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. عورتیں کہتی ہیں 4 شادیاں کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں, اور عورتیں مرتی بھی کم ہیں. پوچھیے کیوں نہیں مرتی, میک اپ سارا دن میک اپ کر کے گھومتی ہیں, رات کو منہ دھو کے سو گئی, موت کا فرشتہ آیا دیکھا, ارے یہ تو کوئی اور ہے, بچ گئی. عمر شریف کی پہلی شادی دیبا سے ہوئی تھی, جس سے ان کے 2 بیٹے فواد, جواد, جبکہ بیٹی ہیرا عمر پیدا ہوئی. اولاد کے آنے سے عمر شریف کی قسمت کے دروازے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مقبولیت کے زینے طے کرتے چلے گئے. انہیں ڈراموں کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی کام کرنے کا موقع ملا, جہاں انہوں نے اپنے شاندار فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلور اسکرین کو بھی تسخیر کر لیا. عمر شریف نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے لاہور میں پوش علاقے ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں بڑا گھر بنایا ہوا تھا, جہاں وہ ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے. عمر شریف اپنے کیریئر کو شاندار طریقے سے بسر کر رہے تھے. انہیں شوز کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک دوروں پر بھی باقاعدگی سے جانا پڑتا. اس دوران گھر کی ساری ذمہ داری ان کی بیگم کے سر پر رہی. انڈسٹری میں مقبولیت کی حدیں چھونے کے بعد عمر شریف کے مزاج میں تبدیلی واقع ہوئی اور ان کا رجحان فلموں میں کام کرنے والی ساتھی اداکارہ شکیلا قریشی کی طرف بڑھنے لگا. ان کی قربتیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ محبت کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی تھیں. عمر شریف نے لاہور میں کچھ عرصہ کام کیا, جس کے بعد وہ اپنے کیریئر کو مستحکم کرنے کے لیے واپس کراچی چلے گئے اور اپنی فیملی کو لاہور میں چھوڑ گئے. ایک بار کسی کی شادی کی مبارکباد دینے گئے اور بچے کی مبارکباد دے کے واپس آئے. ابے اتنی لمبی لمبی چھوڑنے کی نہیں ہو رہی ہے. اچھا, اور تمہارے انڈے میں سے چوزا نکل گیا, ہم کچھ بولے. کراچی جا کر عمر شریف نے خوبرو اداکارہ شکیلا قریشی کے ساتھ دوسری شادی کی اور اپنی زندگی میں خوبصورت ساتھ کا اضافہ کیا. تاہم انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت سے خود کو غافل ہونے نہیں دیا. بیٹی اور بیٹوں کی اعلیٰ تعلیم کا خرچ عمر شریف نے اٹھایا. عمر شریف اور شکیلا قریشی کے درمیان محبت کا رشتہ زوال پذیری کی جانب گامزن ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمر شریف نے شکیلا قریشی کو طلاق دے کر زندگی سے الگ کر دیا. شکیلا قریشی کے ساتھ تعلق ختم کرنے کے کچھ سال بعد عمر شریف نے ساتھی اداکارہ زری غزل کو اپنا ہمسفر بنایا اور کراچی کے عالی شان بنگلے میں رہائش پذیر ہو گئے. اس دوران وہ لاہور میں مقیم اپنی فیملی سے بھی ملنے جایا کرتے. وہ ایک فیملی مین ہونے کی حیثیت سے اپنے خاندان کا بھرپور خیال رکھتے تھے اور ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتے. عمر شریف کا اپنی والدہ کے ساتھ تعلق مثالی تھا. وہ انہیں بے شمار دعاؤں سے نوازتی, جس کے باعث عمر شریف کامیڈی کے کنگ قرار پائے. عمر شریف نے اپنی زندگی میں والدہ کی بے حد خدمت کی. تاہم کیریئر میں مصروف ہونے کی وجہ سے انہیں آخری وقتوں میں والدہ کے ساتھ وقت بتانے کا زیادہ موقع نہیں ملا. والدہ کے انتقال پر جب عمر شریف ان کے پاس پہنچے, انہوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی والدہ کے لیے کچھ ایسا کریں گے جس سے دوسروں کی مائیں زندہ رہیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے ماں کے نام سے ہسپتال بنانے کا بیڑا اٹھایا, جس کے لیے انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں فنڈ ریزنگ کی. اسٹیج شوز کے یوں قلیل مدت میں عمر شریف اور ان کے ساتھیوں کے توسط سے کراچی میں ماں ہسپتال قائم ہو گیا, جہاں غریب اور مستحق مریضوں کو علاج کی معیاری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. ہم سے ٹکر لینے چلے ہیں شاہ رخ خان. ارے میں چاند پہ رہوں گا, رہو چاند پہ, ہم تو پہلے سے رہنا چاند پہ بھائی. یہ ساری علامتیں چاند کی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں. کوئی تو آئے گا جو ہمیں ساری چیزیں دے گا. ماں ہسپتال کے انتظامی امور کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے عمر شریف نے اپنے بیٹوں کو ذمہ داری سونپنے کی بجائے بیٹی ہیرا شریف پر اعتماد کیا اور انہیں ہسپتال میں بطور ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا. ہیرا شریف چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں, چنانچہ انہوں نے اپنے فرائض جانفشانی سے سر انجام دینا شروع کیے, جس کے باعث عمر شریف پرسکون ہو گئے کہ ہسپتال کے تمام تر معاملات کسی غیر کے بجائے ان کی بیٹی کے ہاتھ میں ہیں. شریف فیملی کی زندگی پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اس میں اچانک ایک دل دہلانے والا موڑ آ گیا, جس نے ان کا سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا. ہیرا شریف کو گردوں کی بیماری تشخیص ہوئی, جس پر انہیں کراچی کے ہسپتالوں اور کلینک میں چیک کروایا گیا, جہاں انہیں گردوں کی پیوند کاری کا مشورہ دیا گیا, جو انتہائی مہنگا ترین علاج تھا. اس دوران شریف خاندان کی ملاقات ایک ایجنٹ کے توسط سے ڈاکٹر فواد سے ہوئی, جو بنیادی طور پر پاکستان میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کا دھندا چلاتا تھا. اس نے شریف فیملی کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے ان سے 35 لاکھ روپے کی خطیر رقم اینٹھ لی اور بہترین علاج و معالجے کی منہ زبانی یقین دہانی
کرواتا رہا۔ ڈاکٹر فواد نے کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے ہیرا کو آزاد کشمیر منتقل کیا، جہاں 2 ماہ تک ان کا علاج چلتا رہا۔ اس عرصے میں عمر شریف 3 ماہ کے لیے امریکہ ٹور پر گئے تھے۔ ڈاکٹر فواد اپنی نالائقی اور ناتجربہ کاری کی بنا پر ان کا آپریشن کرتا رہا، جس سے ان کی بیماری دور نہ ہوئی بلکہ اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، جس پر ہیرا عمر کو فوری طور پر لاہور کے نجی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ 5 دن انتہائی نگہداشت وارڈ میں گزارنے کے بعد 19 فروری 2020 کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ 4 مرغے بھاگ رہے ہیں، ایک آدھا بکریاں بھاگی، ایک آدمی بلا وجہ بیٹھا ہوا بستی میں پہیا سیدھا کر رہا ہے۔ یہ ٹوٹل گاؤں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ سارے ذہین لوگ ہیں، گبر یہاں کیا اپنی ماں کا جہیز لوٹنے آتا تھا؟ اس خبر نے شریف خاندان کو صدمے سے دوچار کر دیا۔ اس واقعے کی خبر امریکہ میں موجود عمر شریف کو بھی دی گئی، جس میں انہیں بیٹی کی موت کا پیغام سنانے کی بجائے انہیں جلد از جلد وطن واپسی کا کہا گیا، جس پر عمر شریف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن واپس پہنچے۔ جب وہ گھر پہنچے تو اس وقت ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، جب ان کی آنکھوں نے اکلوتی بیٹی کو کفن میں لپٹے دیکھا۔ عمر شریف اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے خواب سجائے بیٹھے تھے، مگر قسمت نے انہیں دلہن کے عروسی لباس کی بجائے سفید پوشاک پہنا دی۔ بیٹی کی وفات پر عمر شریف بے حد رنجیدہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نہ تھمنے والا سلسلہ جاری رہا۔ عمر شریف نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو لاہور کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا، اور یوں بیٹی کی دنیا کے جانے کے ساتھ ہی عمر شریف کی صحت اور کہکہے بھی مٹی تلے دفن ہو گئے۔ گھٹیا لوگ ہیں محلے والے۔ میں حمام پہ غسل کر رہا ہوں، کوئی میری پیچھے سے کپڑے لے گیا، ایسے نکلتا کیا پانی پہن کے نکلتا وہاں سے؟ میں سیاڑا ہوں نا، میں نے 2 اخبار منگا لیے، 2 اخبار باندھے نکلیے، لیکن یہ ظالم دنیا میں روک روک کے خبریں پڑھ رہے۔ بیٹی کی وفات نے ہنسی کے اس بلند مینار کو پل بھر میں زمین بوس کر دیا۔ وہ بے شمار بیماریوں کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہونے لگی، جس کے باعث ان کی فنی مصروفیات محدود ہو گئیں۔ اس دوران ان کے بارے میں پریشان کن خبریں سننے کو ملتی رہیں۔ ان کی ہسپتال میں زیر علاج ہونے کی تصاویر بھی خوب وائرل ہوئیں۔ وہ عمر شریف جو اپنے قہقہوں سے پورے پاکستان کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے تھے، وہ خود مایوسی کا شکار ہو گئے۔ ان کے چہرے سے مسکراہٹ دور ہوتی چلی گئی۔ بیٹی کی وفات کا غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی اپنی صحت اس قدر تشویشناک ہو گئی کہ انہیں علاج کے لیے امریکہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سفر کے دوران حالت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ حالت تشویشناک ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ عمر شریف بیٹی کے انتقال پر 1 سال تک ہی زندہ رہے، اور یہ عرصہ انہوں نے مشکلات سے بھرپور گزارا، جس میں انہوں نے بھرپور مصائب اور تکالیف دیکھی، اور اسی حالت میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ عمر شریف کی موت کی وجوہات میں گردے، شوگر اور امراض قلب شامل تھے، تاہم یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہیں موت کے منہ میں پہنچانے کا واحد سبب بیٹی کی وفات پر نہ ختم ہونے والا یہ صدمہ تھا، جو ان کے دل میں اپنی جگہ بنائے رکھا اور ایک زہر کی طرح پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عمر شریف اور ان کی بیٹی ہیرا شریف کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ میں ایک بات سے گھبراتا ہوں بس، قبر جو ہے نا انسان کا کردار بتاتی ہے۔